آپ کو بتا دیا جائے۔ باقی قبل از اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی قبرستان ہو اور مشرکین کا قبرستان ہو، اس میں مسلمان نہیں۔ ایک عرض ہے اس میں مسلمانوں کا الگ قبرستان، کہ جب اسلام وہاں آیا اور پہلا مسلمان وہاں پر شہید ہوتا ہے، رحلت فرماتا ہے، تو اس کے لیے الگ سے مقبرہ اور قبرستان بنتا ہے، اور اس میں آپ نے دفن کیا عثمان بن مظعون کو۔ اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ عثمان بن مظعون کو دفن کرنے کے بعد وہاں پتھر رکھا اور خود رکھ کے کہا کہ یہ اس کا نشان میں چاہتا ہوں۔ بنی امیہ کے دور میں اس پتھر کو وہاں سے ہٹایا گیا اور خلیفہ عثمان کے قبر کے اوپر لے جا کے اس کو رکھ دیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد یہاں پر بہت سے لوگ آئے اور دفن ہوتے رہے، اور جب یہ قبر عثمان بن مظعون سے پتھر منتقل ہوتا ہے خلیفہ سوم کی قبر پر، اور وہ قبر ابھی بقیع میں ہے، لیکن وہ اس وقت جب دفن ہو رہے تھے تو وہ بقیع میں نہیں تھی، اور بقیع میں دفن ہونے کی اس وقت کے لوگوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ یہ قصہ بھی طولانی ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ انصار میں سے جو پہلا شخص بقیع میں دفن ہوا ہے وہ اسعد بن زرارہ ہے، اور اس کے بعد یہ بقیع میں جتنے رسول خدا کے قریبی لوگ وہاں پر دنیا سے جاتے رہے، وہاں یہ بقیع آباد ہوتی چلی گئی۔ نہ فقط یہ قبرستان تھا بلکہ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گھر بنا کر دیے تھے، اور ان گھروں کو بعد میں پھر مقابر میں تبدیل کر دیا گیا۔ آپ وادی سلام میں اگر تشریف لے گئے ہوں، وہاں ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا اپنا مقبرہ ہے، اور اس ایریے میں وہ دفن ہوتے ہیں، اور آج تک محفوظ ہے ہزاروں سال سے۔ یہاں بھی سنت رسول خدا یہی تھی، رسول خدا نے ان کو یہ ملکیت میں دی تھی، اور وہ اپنی ملکیت میں اپنے مردوں کو پہلے وہ خود رہتے تھے اور پھر دفن کرنا شروع کیا۔ بیت الاحزان بھی بقیع میرے ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنایا تاکہ جناب سیدہ گریہ کر سکیں اپنے باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے بعد رسالت مآب کے دور میں تو یہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب خلفاء کا دور آیا، وہاں بھی اسی طرح بقیع آباد تھی، بقیع تعمیر رہی، اور اس میں دفنائے جاتے رہے۔ جب امویون کا، بنی امیہ کا دور آیا، تو مروان بن حکم والی مدینہ نے، معاویہ کے زمانے کا جو والی مدینہ تھا، اس نے اس حصے کو جو کہ حش کوکب کہلاتا تھا، جس میں حضرت عثمان دفن ہوئے تھے، اس کو لا کر بقیع کا حصہ بنایا۔ اور پھر جب عباسیوں کا، بنی عباس کا دور آتا ہے، تو وہاں کیونکہ بنی عباس اپنے آپ کو منتسب کرتے ہیں، اور عباس بن عبد المطلب رسالت مآب کے چچا وہاں مدفون ہیں، اور اسی طرح امام ائمہ بھی وہاں پر مدفون ہیں جن سے اظہار عقیدت کیا کرتے تھے بنی عباس، اس لیے انہوں نے اس کو بنایا۔ اور اسی طرح ہارون رشید نے بھی بقیع کی تعمیر کی، اس پر قبور کو بنایا، ان پر قبوں کو بنایا۔ اس کے بعد پھر جب بنی عباس کی حکومت چلی جاتی ہے، اور جب مغل حکمرانوں نے بنی عباس کو ساقط کیا، ان کی دولت، ان کی حکومت ختم ہوئی، تو اس وقت علی خانیوں کی حکومت قائم ہوتی ہے مدینہ میں، انہوں نے بھی اس کو بنایا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں، جو اس زمانے میں وہاں ابن بطوطہ گیا، اس نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کا زمانہ آتا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں بھی بقیع آباد تھا، اور بقیع پر قبور موجود تھے، قبے موجود تھے، اور وہاں رونقیں تھیں، مسجد تھا، یہ سب چیزیں تھیں۔ اور وہاں سے پھر بنی خلافت عثمانیہ کے دور میں ہی یہ وہابی حملہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں، ان سے واپس لیا جاتا ہے، پھر حملہ کرتے ہیں، اور میں یہ تاریخیں آپ کو پھر آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ابھی جو بقیع ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہاں ایک یہود کے پالے ہوئے لوگ
جو آل سعود نہیں ہیں، آل یہود ہیں، اور ان کی عمر بھی ابھی الحمدللہ ختم ہو چکی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے یہ لوگ نیست و نابود ہونے والے ہیں۔ انہوں نے جو ستم کیا اسی کا ہم احتجاج کرنے کے لیے آج یہاں پر جمع ہیں، اور خدا ہماری اس عبادت کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ اچھا، جیسے ہم عرض کر رہے ہیں کہ پہلے کیا تھا، بقی پہلے بقی آباد تھا اور گنبد تھے۔ ابھی کچھ تصویریں وغیرہ ہیں جو آپ کی ہیں، اور تاریخی کتابوں میں بھی بہت ہے، وقت تھوڑا کم ہے، میں نے بہت سی چیزیں یہاں نوٹ کی بھی ہیں، ان کو میں ابھی سکپ کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں نہیں پڑھوں گا، شاید آپ تھک جائیں۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ کون کون بقی میں دفن ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن جن لوگوں تک یہ جائے گی، اس تعداد میں اصحاب کہیں بھی جمع نہیں ہیں جتنے بقی کے اندر جمع ہیں۔ 10,000 اصحاب بقی کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت میں سے 4 ائمہ میں ان کا بھی ذکر کروں گا، اور اولاد نبی میں سے حضرت ابراہیم وہاں دفن ہیں، اور تمام زوجات حضرت ختیجہ کے علاوہ تمام زوجات بھی وہیں دفن ہیں۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی وہاں دفن ہیں، اور جناب محسن علیہ السلام وہ بھی اسی بقی میں دفن ہیں، لیکن اس کا ابھی ہمیں نشان، ان دونوں قبروں کا نشان نہیں ہے۔ آپ جب بقی میں داخل ہوں تو بقی میں پابرہنہ اور خضوع اور خشوع کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ ہینڈ پر وہ مقبرہ آتا ہے جہاں ائمہ اربعہ ہمارے 4 امام معصوم امام دفن ہیں، اور ایک ہی ایریے میں ہیں، اور اس کے اوپر ایک ہی قبہ ہوا کرتا تھا، ایک ہی زری ہوا کرتی تھی۔ جس طرح ابھی آپ اگر کربلا گئے ہیں تو اسی ایک زری میں آپ کو امام حسین بھی ملتے ہیں اور علی اصغر بھی ملتے ہیں، اسی طرح ایک ہی زری تھی، اور اس میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک ہی قبر میں اور ایک ہی زری میں یہ چاروں قبریں ہوا کرتی تھی، ان کے اوپر ایک ہی گنبد ہوا کرتا تھا، اور اسی ایریے میں عباس بن عبد المطلب بھی مدفون ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا احتمال ہے کہ ان کی قبر بھی وہیں پر ہوگی۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے آپ کے بائیں ہاتھ پر قبر ہے مادر امیر المؤمنین فاطمہ بنت الاسد کی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا احتمال ہے کہ ان کی قبر بھی وہیں پر ہوگی۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے آپ کے بائیں ہاتھ پر قبر ہے مادر امیر المؤمنین فاطمہ بنت الاسد کی۔